ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ممبر ہیں جنا کا پاکستان فاؤنڈیشن کی مدحت زہرا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ مدحت؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جہاں پر ہم بہت اور کانٹیسٹ میں بات کریں، وہیں پر مدحت ایک چیز میں، کیونکہ خواتین یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اور دیکھنے والی بھی ہیں، کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک میں اپنے ینگسٹرز کو ایک اچھا جو ہے وہ انسان بنانا ہے یا وہ ملک کے لیے کچھ کرے، تو وہاں پر ماؤں کا کردار بھی بڑا اہم آتا ہے نا۔ بہت۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بہت ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ماں کی گود ہی وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے کہ جس سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ علم تو حاصل کرنا چاہیے ماں کی گود سے لحد تک، اور جب یہ حدیث میں ماں کا لفظ آ گیا تو یقیناً ماں ایک اہم کردار ہے۔ ٹرو، ڈیفینیٹلی، جو وہ آپ کی تربیت کرتی ہے اور پھر آپ کو جس طرح سے لے کر چلتی ہیں چیزیں ویسے آگے بڑھ۔ اب اگر جس طرح انہوں نے ذکر کیا، شاہین انہوں نے اپنی شاعری میں ذکر کیا، چاہے ایک بزرگ ہو، ایک بچہ ہو، ایک جوان ہو، یا آپ کسی بھی پروفیشن سے ہوں، آپ کو اقبال کی شاعری میں ہر طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے لیے راہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ کمال جو ہے، اس پر کیا کہو گی مدحت؟ اس پہ کل رات، چونکہ آج 143 وہ ان کی ولادت ہے، اور یہ یقین جانیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ باکمال ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم جتنا پڑھیں اتنا کم ہے، چاہے ان کی ولادت ہو، چاہے ان کی برسی ہو، یا ان کو جب ہم یاد کریں، وہ یاد کرنا ہمارے لیے کم ہے۔ کل رات میں وہ شعر پڑھ رہی تھی کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، اس جلوے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ، ایام جدائی کے ستم دیکھ، جفا دیکھ، بےتاب نہ ہو یہ مارکے بیم و رجا دیکھ۔ اور پھر کہتے ہیں اقبال کہ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد و افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اور کیا خوبصورت شعر ہے کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے، ناپید تیری بحر تخیل کے کنارے، پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے، تعمیر خودی کر اثارے آہ رسا دیکھ۔ یہ اقبال نے یوتھ کے لیے کہا ہے، اور بہت ہی زبردست انداز بیاں ہے، اور جو لکھا ہوا اقبال کا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور خودی پہ اقبال نے بہت فوکس کیا، جو ہر زبان زد عام ہو گیا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ بے شک ایسا ہی ہے، اور جب خودی کی بات کی جاتی ہے، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی بار بار تکرار ہونی چاہیے تاکہ وہ میسج بڑا کلیئر ہو جائے اور اس کو ہم سمجھ کر اپنی شخصیت کا حصہ بنا سکیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اقبال ڈے کے حوالے سے آپ ایک خصوصی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں عابد علی امنگ صاحب، اسرا جمشید اینڈ مدحت زہرا۔ اچھا مدحت، میں آپ سے پوچھوں گی کہ جس طرح ہم بات کریں کہ وقت کی ضرورت ہے، جس طرح سے ہم اس وقت بکھرے ہوئے ہیں، ہر چیز بدحالی کا شکار ہے، تو ینگسٹرز کیا میسج لے سکتے ہیں اقبال کے فلسفے سے، ان کی تحریروں سے، ان کی شاعری سے؟ دیکھیں، وہی میں جسارت کروں گی سر عابد علی امنگ سامنے بولنے کی، کیونکہ یہ تو ماشاءاللہ سے فن جانتے ہیں بولنے کا، کہ وہی روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ آپ نے جو نظم پڑھی تو وہی ہے کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، اور یہی والی بات ہے کہ اگر آپ میں یہ خودی پیدا ہو جائے، کیونکہ اقبال نے خودی پہ بہت زور دیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور میرے نزدیک اقبال ایک کیفیت کا نام ہے، اور اقبال وہ کیفیت ہے، اور کہ جو کیفیت کبھی زندہ رہتی ہے ہمیشہ، وہ کبھی مر نہیں سکتی۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ اگر ینگسٹرز کو سمجھ لیں تو وہ بہت ساری منازلوں کو بڑی آسانی سے سر کر سکتے ہیں۔ رائٹ، زبردست۔ اچھا عابد صاحب، یہی چیز اگر میں آپ کی طرف بھی لے کر آؤں، جس طرح انہوں نے کہا کہ پہلی تو بات ہے کہ سمجھیں گے تو عمل ہوگا، جب سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر تو دیکھیں، میں ابھی یہ بچے جو کام کر رہے ہیں نا، یہ ہم سے بہت بہتر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ میں آپ کو سچ بتاؤں، میں بڑا کھل کر اعتراف کرتا ہوں، میں تو نوکری کر رہا ہوں، میں ملازمت کر رہا ہوں، یہ مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں، یہ اقبال کا کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو میں تو نوکری کر رہا ہوں، لیکن میں ابھی ان بچوں سے کہہ رہا تھا کہ آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم بگڑ گئے۔
آپ میٹرک کے اور انٹر کے بچے کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس کے ہاتھ میں PUBG آ گیا, وہ ہیڈ شاٹ پر جاتا ہے, چکن مٹن پہ جاتا ہے, وہ اقبال کی طرف نہیں جاتا. آپ لوگ گورنمنٹ کی جانب سے آپ پرائمری سے شروع کریں, آپ اقبال کو بتانا شروع کریں, اقبال کو رٹوایا نہیں جائے, اقبال کو سمجھایا جائے. بالکل. دیکھیں جب ہم پچھلی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں نا, بعض اوقات اقبال کی بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے ہم کنڈمنیشن کرتے ہیں, نہیں پڑھایا جا رہا, یہ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا, اس سے بھی جو ہے نا بعض اوقات مایوسی پھیلتی ہے. ہمیں یہ چاہیے ہم سب لوگوں کو کہ ہم اپنی نئی نسل کو ایک امید دیں اور کہیں کہ یار ایسی بات نہیں ہے, آج بھی ہو سکتا ہے, آج بھی ہو سکتا ہے, آج کوئی نہیں کر رہا, ہم شروع کریں. بے شک. ٹھیک ہے نا. آپ سے میں کہتا ہوں, تمام ٹی وی چینل سے کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں, آپ کو پیسوں کا, اس کا, ظاہر ہے آپ کو وہ چیز چاہیے کہ جو بکتی ہو, لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اقبال کے کلام کو آسانی سے پیش کر کے کوئی سلسلہ تمام چینل شروع کر دیں, ہفتے وار, ہفتے میں 2 دن, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, آپ دیکھیں کہ اتنی ویورشپ ہوگی, اس کی اتنی ویورشپ ہوگی کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. اور اس کام کو اگر کوئی نہیں کر رہا تو میڈیا سے شروع کیا جائے, میں اپنے آپ سے شروع کروں, عابد بھائی کریں, مدد کریں, ثنا کریں, انشاءاللہ اقبال جو ہے وہ ڈسکس ہونے لگے گا. ابھی بھی میں جانتا ہوں سینکڑوں لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہوئے ہیں جو اقبال کو پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری جو نسل ہے بانج ہو گئی ہے, اب بھی نوجوانوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ ولولہ موجود ہے, ہمیں ان کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. جب زوال میں اقبال نے قوم کو اٹھا دیا تو اب تو بہت کچھ سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے, ہم کیوں اپنے آپ کو کتنا پیچھے. کیا بات ہے جی. میں بھی یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہماری آرگنائزیشن جناح پاکستان فاؤنڈیشن, اس میں ہم اقبال کے اوپر بہت کام کر رہے ہیں. جیسا کہ بھی سر عابد نے کہا کہ اقبال پڑھایا جائے, سکھایا جائے, سمجھایا جائے, تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم کوئز پروگرامز بھی رکھتے ہیں اس حوالے سے, اور آج بھی ہے انشاءاللہ پروگرام ہمارا. اور یہ وہی والی بات ہے اقبال کے لیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن. کیا بات ہے جی, بہت خوب. تھینک یو سو مچ مدد, بہت بہت شکریہ آپ کا. عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, آپ نے وقت دیا.